رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اقتصادی عمل تیز کرنے اور کورونا وائرس سے متاثرہ معیشت کی بحالی کے لیے تعمیراتی شعبہ کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت معیشت مستحکم کرنے کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ برآمدات اور تجارتی حجم بڑھانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت زر مبادلہ بڑھانے کی غرض سے ملک کی سافٹ پاور کو نیٹو نے کہا ہے کہ رکن ممالک کی مشاورت کے بعد افغانستان سے فوجوں کے انخلاء کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اقتصادی عمل تیز کرنے اور کورونا وائرس سے متاثرہ معیشت کی بحالی کے لیے تعمیراتی شعبہ کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ہاؤسنگ، تعمیر اور ترقی کے لیے قومی رابطہ کمیٹی کے ہفتہ وار اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے چیئرمین، صوبائی چیف سیکرٹریوں اور تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ تعمیراتی شعبے کی ترقی پر بھرپور توجہ دیں تاکہ یہ کوششیں کسی بھی مرحلے پر تاخیر کا شکار نہ ہوں۔ ہاؤسنگ کی وزارت کی طرف سے وفاقی حکومت کے اداروں کے زیر التوا منصوبوں، موجودہ اور مستقبل کے منصوبوں کے نتیجے میں تعمیر کیے جانے والے گھروں اور ان منصوبوں کی اہمیت کے بارے میں ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے دیگر ملکوں کے ساتھ برآمدات اور تجارت کا حجم بڑھانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ آج دفتر خارجہ اسلام آباد میں معاشی سفارتکاری کے سلسلے میں منعقدہ اعلیٰ سطح کے دوسرے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کے خواب اور ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دنیا میں پاکستان کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ کی غرض سے یہ سفارتکاری شروع کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی سفارتکاری کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر دفتر خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کی نگرانی میں ایک معاشی سفارتکاری ڈویژن قائم کیا گیا ہے۔ اجلاس میں مختلف ملکوں میں 13 پاکستانی سفارتخانوں میں تعینات سفیروں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ سفیروں نے وزیر خارجہ کو معاشی سفارتکاری کے اہداف کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں بتایا۔ وزیر اطلاعات شیولی فراز نے کہا ہے کہ حکومت زر مبادلہ بڑھانے کی غرض سے پاکستان کی سافٹ پاور کو فروغ دینے کے لیے مکمل سہولت فراہم کرے گی اور سازگار ماحول پیدا کرے گی۔ انہوں نے یہ بات وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے وزیر اعظم کے اقتصادی رسائی پروگرام کے تحت آج سے پہر اسلام آباد میں سافٹ پاور کے فروغ کے ذریعے زر مبادلہ میں اضافے کے بارے میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس اقدام کا بنیادی مقصد ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے برآمدات بڑھانا اور ملک میں مزید سرمایہ کاری لانا ہے۔ کانفرنس میں فلم، ڈرامہ، سیاحت اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں نے ملک کی سافٹ پاور کو فروغ دینے کے لیے قابل قدر تجاویز دیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان نیوی نے گوادر بندرگاہ اور سی پیک کے سمندری راستوں کو سیکیورٹی فراہم کر کے بحری سرحدوں کے دفاع اور ملک کے معاشی مفادات کے حصول میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے نئے تعینات چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کہی۔ صدر مملکت نے بحریہ کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے پر ایڈمرل محمد امجد خان کو مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ ان کی زیر قیادت پاک بحریہ کامیابی سے بحری چیلنجز پر قابو پائے گی۔ افغان مفاہمتی عمل کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد اور افغانستان میں ریزولوٹ سپورٹ مشن کے کمانڈر جنرل آسٹن اسکاٹ ملر نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے آج راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی سے متعلق امور، خطے میں امن و استحکام، پاک افغان سرحدی انتظام اور افغان امن عمل میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مہمان شخصیات نے افغان امن عمل میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ طالبان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کرسمس کے تہوار تک امریکی افواج کے افغانستان سے انخلاء کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کی طرف ایک مثبت قدم ہے۔ اس سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کرسمس کے تہوار تک افغانستان میں بقیہ امریکی فوجی دستوں کو واپس آ جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کرسمس تک افغانستان میں خدمات انجام دینے والے ہمارے دستوں کی تعداد کم ہو جانی چاہیے۔ نیٹو نے کہا ہے کہ رکن ممالک کی مشاورت کے بعد افغانستان سے فوجوں کے انخلاء کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے آج برسلز میں کہا کہ نیٹو نے ایک ساتھ افغانستان جانے کا فیصلہ کیا تھا اور درست وقت پر ایک ساتھ ہی وہاں سے فوجیں واپس بلائی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تصدیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔